بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس کے پیارے محبوب سید الاولاق احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور بالخصوص ہمارے پیارے مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فیضان سے فیض نثاریہ اسٹوڈیو کی جانب سے ہم براہ راست محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اور شعبان المعظم کے عنوان سے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اسی وجہ سے یہ مہینہ سرکار کا مہینہ کہلانے لگا. عشاق رسول اس ماہ مبارک کو سرکار کے مہینے سے یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو، محفل ذکر رسول کو اور آپ تمام ناظرین اکرام کا اس میں شامل ذکر ہونے کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور ہمیں بھی حق کہنے اور حق پر عمل کرنے کی اور آپ تمام ناظرین کرام کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق کی سعادت عطا فرمائے. اس بابرکت محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے ہوگا. آج ہمارے درمیان مولانا حافظ عمر شہزاد صاحب قادری دامت برکاتہم القدسیہ موجود ہیں. مرشد کریم کے فرزند اصغر اپنی مصروفیات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ لیٹ سے یا تاخیر سے اس محفل میں شریک ہوں. پچھلا پروگرام ہمارا کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ثابت قدم رہتے ہوئے اور باقاعدگی کے ساتھ اس پروگرام کو لے کر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. میں ملتمس ہوں قاری حافظ محمد عمر شہزاد صاحب سے کہ وہ اس بابرکت محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے فرمائے اور ہمارے قلوب کو منور فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو
لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا سبحان اللہ ماشاء اللہ. إن لدينا أنكالا وجحيما صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ تبارک اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما کر اس بابرکت محفل کا آغاز فرما رہے تھے ہمارے پیر بھائی حافظ مولانا محمد عمر شہزاد قادری صاحب. آئیے مل کر حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کرتے ہیں. اور الحمدللہ عشاقان رسول اس وقت بہت خوش ہیں کہ عمرے کی اجازت سعودی حکومت نے دے دی ہے اور عشاقان رسول عمرے کے لیے رواں دواں ہیں اپنے سفر پر. اور کچھ حجاج وہاں جا چکے ہیں، کچھ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جلد سے جلد اپنے پیارے گھر اور اپنے پیارے محبوب کے دربار میں بادب حاضری کی سعادت نصیب فرمائے اور وہاں کا زیادہ سے زیادہ ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم مدینے جائیں تو مدینے جا کر ہی رہ جائیں اور ایسا کام کریں کہ مدینے والے ہم سے خوش ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم خوش ہوں اور مدینے والے ہم سے ناراض ہو جائیں. پڑھیے کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے ترے
حمد خدا سے حمد خدا سے کرنے زبان کانوں میں رس کھولتی ہے اذانیں حمد خدا سے کرنے زبان کانوں میں رس کھولتی ہے اذانیں کانوں میں رس کھولتی ہے اذانیں بس ایک صدا رہی ہے برابر بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر لکھ دے آنا مقدر تا عمر لکھ دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اور مانگی ہے ہم نے جتنی دعائیں مانگی ہے ہم نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی منظور ہوں گی مقبول ہوں گی کیونکہ میزاب رحمت ہے اپنے سر پر میزاب رحمت ہے اپنے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں یاد آ گئی جب
یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر بے جان جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے کاش ہم جب حجر اسود کے سامنے ہوں اور ہمیں موقع ملے آسانی کے ساتھ اسے بوسہ دینے کا تو یہ خیال کاش اس وقت ہمارے دل میں آ جائے کہ جس حجر اسود کو اس وقت ہم بوسہ دے رہے ہیں اس حجر اسود کو ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے، یعنی جس پتھر پر ہمارے لب لگ رہے ہیں اس پتھر پر حضور کے بھی لب لگ چکے ہیں۔ اور کاش یہ واقعہ بھی ہمارے ذہن میں آ جائے کہ وہ ہستی کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، ان کا وہ واقعہ ذہن میں آ جائے کہ جس وقت وہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے اے حجر اسود میں تجھے ہرگز بوسہ نہیں دیتا اگر تجھے تو سرکار نے نہیں چوما ہوتا۔ یہ سن کر ہمارے مشکل کشا جو ہر انسان کی مشکل کشائی کرتے ہیں، جن کے لیے حضور نے فرمایا جن کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر عرض کرنے لگے اے امیر المومنین، حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جنت میں ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کو چوما ہوگا۔ تو سیدنا حضرت عمر فاروق فرمانے لگے یا اللہ مجھ پر کبھی ایسا وقت نہ لانا کہ جب میں مشکل میں ہوں اور مشکل کشا علی میرے ساتھ نہ ہوں۔ تو یہ حدیث یہ تو سنتے رہتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا، یہ پورا واقعہ ہم نہیں نہ سنتے ہیں اور نہ ہم بیان کرتے ہیں، ہمیں پورا جو واقعہ ہے وہ بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جب حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا کہ میں تجھے ہرگز نہیں چومتا اگر تجھے سرکار نے نہیں چوما ہوتا، تو اس کے بعد یہ آدھا حصہ ہے، پورا حصہ یہ ہے کہ جو مولائے کائنات نے فرمایا کہ عمر فاروق امیر المومنین، حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جنت میں ہر اس شخص کی گواہی دے گا۔ اب اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک کتنے افراد
اسے کتنے فرد اسے چومیں گے اور دیں گے، آنے قیامت تک دیں گے، اور ہر شخص کا وہ نام بھی جانتا ہوگا، اسے پہچانتا بھی ہوگا اور وہ گواہی دیتا ہوگا۔ ایک پتھر میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ پہچانے گا اور اس کی گواہی دے گا۔ تو اس پتھر کو فضیلت بخشنے والے آقا کیا ہم گناہ گاروں کو نہیں پہچانیں گے کہ ہم ان کے امتی ہیں؟ بے شک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اے حجر اسود تیرا مقدر۔ آج ہم رش کر رہے ہیں اس پتھر کی قسمت پر کہ جس کو حضور نے چوما ہے، تو اس ہستی کا کیا عالم ہوگا کہ جنہیں بارہا حضور نے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اپنی گود میں لے کر چوما ہوگا۔ جو اس کائنات کی جان ہے، اگر ہمیں دین ملا ہے نکھرا ہوا تو صحیح طور پر انہی ہستیوں سے ملا ہے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور صرف اپنی جان کا نہیں، اپنے سامنے اپنے بچوں کا، کم سن بچوں کا خون دیکھا، ان کا نذرانہ پیش کیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو آج ہم بڑی مشکلات میں ہوتے، بہت مشکلات میں ہوتے کہ ہم ہر اقتدار میں آنے والے شخص کو سجدہ کر رہے ہوتے، اس کے ہاتھ چوم رہے ہوتے۔ آج ہمیں حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھنے کا اگر کسی نے حوصلہ دیا تو وہ نواسۂ رسول ہیں۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو خود مصطفیٰ نے، اے حجر اسود، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، مولا ہم سب اور کیا چاہتے ہیں، بس مغفرت کی، بس مغفرت کی عطا چاہتے ہیں، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق،
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مختصر سی ایک نعت شریف جو حضرت صاحب بہت پیارے انداز میں پڑھا کرتے تھے۔ نعت شریف جب کوئی نعتخواں پڑھتا ہے یا ہم پڑھتے ہیں تو یادیں تازہ ہو جاتی ہیں مرشد کریم کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب اور احترام کے ساتھ حضور کی مدح سرائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بہت سے حجاج زائرین مدینہ منورہ مدینہ پاک کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ بہت ہی پیاری نعت شریف ہے جو حضرت پڑھا کرتے تھے۔ آئیے چند اشعار پڑھتے ہیں۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھے سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھے سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھے سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے، مدینے سے میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلے کیوں، اکیلے کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلے کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے میرا دل بھی تو اپنے ساتھ میں جا، جب حضرت صاحب یہ شعر پڑھا کرتے تھے، حالانکہ خود مدینہ پاک کی حاضری کی اجازت مل چکی ہے اور تیاری کر رہے ہیں، اور حضرت کے عمرے پہ اور حج پہ جانے سے پہلے یہ محفل ہو رہی ہے اور اس محفل میں آپ پڑھ رہے ہیں، مگر جب اس شعر پر آپ آتے ہیں تو رونے لگتے ہیں کہ میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلے کیوں، اکیلے کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلے کیوں،
اکیلے کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلے کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلے کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے سے شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے۔ تو ان سے پوچھئے نا کہ کرونا کی وجہ سے جو 2-3 سال سے جو ہر سال جایا کرتے تھے، بلکہ کچھ عشاق تو ایسے تھے کہ جو سال میں کئی مہینے مدینہ پاک کی حاضری کے لیے جایا کرتے تھے، میں نے ان ہستیوں کو خود دیکھا ہے اور وہ حضرت سے سنا ہے، اور کئی بارہا دیکھا ہے انہیں کہ وہ الحمدللہ مہینے میں بھی 2 مرتبہ جایا کرتے تھے۔ ان عشاق سے پوچھئے کہ اتنی پابندیوں کے بعد جب انہیں اجازت ملی ہوگی تو ان کے دل کیا کہہ رہا ہوگا، اور جنہیں ابھی تک اجازت نہیں ملی ان کا دل کیا کہہ رہا ہے۔ شاعر کی زبانی سنیے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینے سے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا، مدینے والا ہے بلوا رہا ہے، مدینے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان زائرین میں رکھے کہ جنہیں حضور نے اجازت دی ہے، ورنہ بارات میں ایسے بھی باراتی شامل ہو جاتے ہیں کہ جنہیں دعوت نہیں ملی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ایسی باراتیوں سے محفوظ رکھے ہمیں بھی کہ بغیر اجازت جو جاتے ہیں وہ مدینہ پاک کا احترام نہیں کر پاتے، اور جنہیں حضور اجازت دیتے ہیں انہیں مدینہ پاک کا اور اپنے دربار کا ادب بھی سکھاتے ہیں۔ یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، میرا دل مجھے سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، میرا دل مجھے سے پہلے جا رہا ہے،
عجب ہے سبز گنبد کے نظارے، عجب ہے۔ انسان کیا ہے، جب نعمت کوئی ملتی ہے تو جب بھی وہ روتا ہے، وہ آنسو خوشی کے ہوتے ہیں، اور جب کچھ نعمت سے دور جا رہی ہوتی ہے جب بھی وہ روتا ہے وہ غم کے آنسو ہوتے ہیں۔ دونوں حالاتوں میں رو رہا ہوتا ہے۔ دیکھنے والا یہی دیکھتا ہے کہ یہ رو رہا ہے، مگر حالتیں جدا ہوتی ہیں۔ جب مدینہ پاک کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور دور سے سبز گنبد نظر آتا ہے تو شاہ رونے لگتا ہے۔ میرے آقا کا دربار آ گیا، بے شک اور چند دن کے بعد جب وہ وقت آتا ہے کہ حضور سے اجازت لیتا ہے کہ حضور میں جا رہا ہوں، تو اس وقت دیکھنے والی حالت ہوتی ہے، روتا اس وقت بھی ہے، مگر وہ حالت نہیں ہوتی جو اب حالت ہوتی ہے کہ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ جسم سے جان نکل گئی۔ عجب ہے سبز گنبد کے نظارے، نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے، نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے، بلا بلائیں گے تجھے بھی سرور بھی، بلائیں گے ہمیں بھی سرور بھی، بلائیں گے ہمیں بھی سرور بھی، بلائیں گے تجھے بھی سرور بھی، دل میں ہے موت، دل میں ہے موت، کیوں گھبرا رہا ہے، دل میں ہے موت، کیوں گھبرا رہا ہے، دل میں ہے موت تو کیوں گھبرا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھے سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے۔ کاش یہ حقیقت ہو جائے کہ جو شاعر نے کہا میرے حق میں یہ بھی قبول ہو جائے کہ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے سرکار کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا
اور اس شعر پر زیادہ زیادہ ہماری بہنوں کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ سرکار کی مہربانی ہے کہ آج وہ دنیا میں زندہ ہیں، مگر یہ ان سرکار سے پہلے یہ ماحول تھا کہ جب بچی گھر میں پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ حضور کی شفقت اور مہربانی ہے کہ حضور نے سکھایا کہ بچیوں کو بچوں سے زیادہ محبت کیا کرو۔ بیٹیوں سے حضور نے بہت محبت کی ہے۔ بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے سرکار کی مہربانی ہے۔ جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے، بس وہی میری زندگانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کا زیادہ سے زیادہ ادب اور احترام کرنے کی، ان کی مدح سرائی ادب اور احترام کے ساتھ کرنے کی، سننے کی اور سنانے کی سعادت حاصل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اب میں ملتمس ہوں حافظ محمد عمر شہزاب صاحب کی خدمت میں کہ یہ مرشد کریم کی ایک کتاب ہے سرکار کا مہینہ، اس کتاب سے کچھ آپ کو جو حضور نے ہمارے مرشد کریم نے تحریر فرمائے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں، اور آپ تمام احباب اور بالخصوص مجھے اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، اور جو رقت، جو سوز، جو درد آپ کے اندر نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ کہ آپ نے 2 کلام پڑھے اور دونوں ہی کلاموں میں آپ کے اوپر رقت طاری رہی، اشک باری آپ کی ہوتی رہی۔ یہ اشک باری جو ہے، یہ یاد رکھیں، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ جس انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، ایک دل ہوتا ہے سخت، ایک دل ہوتا ہے نرم، یہ سچے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ جب وہ عشق کی بات کرتے ہیں تو ان کے آنسو خود بخود نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہی رقت ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ قاری محمد نثار الحق صدیقی قادری اشرفی نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر بھی موجود تھی۔ حضرت بھی جب ذکر رسول یا ذکر اہل بیت یا خلفائے راشدین میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتے تھے تو حضرت کی بھی رقت برداشت سے باہر ہو جاتی تھی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت کے 2 رومال آنسوؤں سے گیلے ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے بھی اللہ تعالیٰ مشرف فرمائے۔ یہ کتاب جس میں سے میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے لگا ہوں، اس کتاب کا نام ہے سرکار کا مہینہ۔ لکھنے والے مصنف ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی قادری اشرفی نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، بے شک اس رات بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ یہ آیت مبارکہ 25ویں سپارے میں موجود ہے۔ اس آیت مبارکہ میں شب براعت سے ہی متعلق بیان ہے۔
تو حضرات یہ شعبان شریف کا مہینہ ہے، اس کی 15ویں شب یہ بڑی اہم رات ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آج اسی ماہ مبارک کی 15ویں شب یعنی شب براعت کے ہی متعلق کچھ عرض کیا جائے. میرے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ مہینہ یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. یہ کریم الطرفین مہینہ ہے. اس سے پہلے رجب شریف، رجب المرجب، اس کے بعد شعبان المعظم، اور اس کے بعد رمضان المبارک. یہ شعبان المعظم جو ہے یہ اپنے اول اور اپنے بعد یہ دونوں کرامت والے مہینوں کو رکھتا ہے، اس لیے اس کو کہا گیا ہے کریم الطرفین. شعبان المعظم کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیگر مہینوں سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارا مہینہ روزے رکھتے، کبھی زیادہ دنوں کا روزہ اور کبھی کچھ چھوڑ بھی دیا کرتے تھے. اچھا، چھوڑتے اس لیے تھے سرکار کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری یہ ادا پسند آ جائے اور میری امت کے اوپر ایک ماہ کے بجائے کہیں 2 ماہ کے روزے فرض نہ ہو جائیں. اس ڈر کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں کچھ روزے چھوڑا بھی کرتے تھے. اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اس کی ایک وجہ یہ بھی دریافت کی گئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے روزے کیوں رکھتے تھے کہ شعبان کے مہینے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان سے شعبان تک مرنے والوں کی اجل لکھی جاتی ہے. یہ فیصلہ اسی مہینے اور اسی 15ویں رات کو کیا جاتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جا رہی ہو تو میں حالت روزہ میں ہوں، میرا روزہ ہو. اس لیے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں اور روزے رکھتا ہوں. تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، اب آپ غور کریں یہ مہینہ کس قدر اہم اور فضائل کا حامل ہے. یہ مہینہ 2 برکتوں والے مہینوں کے درمیان ہے. اس مہینے کو ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف خاص نسبت حاصل ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے. ایک روایت میں اور آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان سرکار فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے. شعبان شریف کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے اپنی طرف منسوب فرمایا کہ رمضان شریف کی جو عبادت ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض اور مقرر کردہ ہے. روزے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرائض کردہ ہے. ایک ہٹا کٹا اگر روزے نہیں رکھتا ہے تو سخت اس کے لیے وعید ہے، سخت سزائیں. اور جو اس کا انکار کرتا ہے روزے کا کہ میں کسی روزے کو نہیں مانتا، اگر کوئی مسلمان روزے کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب ایک مسلمان انکار تو نہیں کرتا مگر صاحب میں روزے بھی نہیں رکھتا اور وہ اس ماں کی توہین بھی نہیں کرتا
وہ اسلام سے خارج نہیں مگر گناہگار بہت بڑا ہے. اور شعبان المعظم کی عبادت یہ فرائض نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مقرر کردہ عبادت ہے. تو میرے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اس مہینے کے فضائل بیان کرتے ہوئے حضور غوث اعظم پیر پیرا میر میرا سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں کہ شعبان کا شین شرافت لے کر، شعبان کا شین شرافت لے کر، شعبان کا عین علو یعنی بلندی لے کر، اور شعبان کا بے یعنی با بر یعنی نیکی لے کر، اور شعبان کا الف الفت لے کر، اور شعبان کا نور نون نور لے کر، فرمایا کہ ہر حرف سے ایک معنی نکلتا ہے. شین سے شرافت، عین سے علو، بے سے بر یعنی نیکی، اور الف سے الفت، اور نور سے نور. گویا اس مہینے میں شرافت، بلندی، نیکی، الفت اور نور کا سما ہوتا ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ. یہ تو مختصر سی بات ہے، ویسے تو سارا مہینہ ہی برکت والا ہے، لیکن ایک خاص رات، ایک خاص رات اس میں جو اس مہینے کی جان کہلاتی ہے، وہ رات اس بزرگ و برتر رات کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام. اور مسلمان اسے شب برات کہتے ہیں، یعنی نجات کی رات. شب برات یعنی نجات کی رات. یہ رات بڑی اہم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس رات میں آئندہ سال میں ہونے والے جملہ واقعات، حوادثات، یہ فرشتوں میں اس کی تفصیل اور تقسیم فرما دیتا ہے. چنانچہ اسماعیل حقی صاحب تفسیر روح البیان میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں روزی اور رزق کا پروگرام اللہ تبارک و تعالی حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد فرما دیتا ہے. لڑائی، زلزلے، صواعق، آسمانی عذاب، یہ تمام پروگرام یہ اللہ تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کے سپرد فرما دیتا ہے. مصائب، پریشانیوں کا پروگرام یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد فرما دیتا ہے. تو میرے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، غور کریں کہ یہ کس قدر نازک یہ رات ہے. اس رات کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے. بے شک بے شک. اس رات لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ آئندہ شعبان تک ہونا ہوتا ہے اس کا پروگرام
اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سپرد فرما دیتا ہے. گویا دوسرے الفاظوں میں یوں کہیے کہ اللہ تعالی سال آئندہ کا بجٹ اس رات میں اعلان ہوتا ہے. جیسے حکومتیں باقاعدہ مالی سال کے آنے سے پہلے پہلے اپنے بجٹ کا اعلان کرتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا فرشتوں میں اپنے بجٹ کا اعلان کیا ہے اس رات. کتنے آدمی پیدا ہوں گے، کتنے آدمی مریں گے، کتنے آدمیوں کو تکلیفیں دی جائیں گی، کتنے آدمیوں کو مصیبتوں کے اندر مبتلا کیا جائے گا، اور کتنوں کو راحتیں، کتنوں کو عافیت، کتنوں کو سکون، کتنوں کو برکتیں، کتنوں کو اولادیں. یہ سارے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں. رزق میں تنگی، فراخی، یہ سارے کے سارے معاملات اسی رات میں ہی طے پاتے ہیں. حضور غوث اعظم شیخ سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو کئی لوگ سفر پر نکلتے ہیں اور ادھر ان کا نام دفتر حیات سے کاٹا جا رہا ہوتا ہے، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. کئی لوگ شادیاں کر رہے ہیں مگر ان کا نام دفتر اموات میں لکھ دیا جاتا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس رات کئی کفن کھل گئے اور کئی کفن دھل گئے اور کفن والا بے خبر بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے. اس رات کئی قبریں کھود گئیں اور قبر والا اپنے عیش و سرور اپنی مستیوں میں گھوم پھر رہا ہے. اسے یہ خیال ہی نہیں کہ مجھے قبر میں بھی جانا ہے، مگن ہے دنیا کی زندگی میں، اور یہاں لکھا جا رہا ہے کہ بس آ گیا اس کا وقت اب قبر میں جانے کا. اس رات کئی مکان بن گئے اور مکان والے کی موت قریب آ گئی اور مکان والا مکان کی تکمیل میں لگا ہوا ہے. بھائی کسی نہ کسی طرح مکان کمپلیٹ ہو جائے، میں اپنے مکان میں پہنچ جاؤں، اپنے مکان میں رہنے لگ جاؤں. دنیاوی مکان کی فکر لگی ہوئی ہے مگر اس کا نام اس مکان میں آنے سے پہلے ہی کٹ گیا، اس کو خبر ہی نہیں، غفلت میں زندگی گزار بیٹھا. میرے بزرگوں عزیز ساتھیوں، یاد رکھیں یہ رات بڑی نازک ترین رات ہے. بے شک. اس رات آپ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتے اتنی کم ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس رات کئی آدمی ملک چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں، وہاں جا کے کمائیں، ترقی کریں، پیسہ کمائیں، شہرت کمائیں، عزت کمائیں، مگر انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارا نام تو اب انسان زندگی سے کٹ چکا ہے، وہ بے خبر ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس رات کو غنیمت جانتے ہوئے کثرت کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جائیں. یہ بڑی اہم رات ہے. یہ رات کیا خبر اس رات میں اس کے لیے کیا لکھ دیا گیا؟ انسان سارا سال نہیں بلکہ ساری عمر کے لیے سامان مہیا کرتا ہے، مگر اس رات کئی لوگوں کی موت کا اعلان ہو جاتا ہے. اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب لکھا، آگاہ اپنی موت سے بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے. موت آ پہنچی، حضرت کی جان واپس کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے اور آسان لفظوں میں ہم سمجھا رہے تھے
کہ یہ جو مبارک مہینہ چل رہا ہے اس کی بہت ہی پیاری اور مبارک رات یعنی نصف الشعبان 15ویں شب شعبان المعظم کی آ رہی ہے۔ آج 10 شعبان ہے، تو جو ہفتے کا دن ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے جو میں عرض کروں گا، کچھ وقت ایک 5-6 منٹ آپ کے مزید لیں گے، کیونکہ جو ہمارا اگلا جو پروگرام ہوگا وہ شعبان المعظم کی جو نصف رات ہے یعنی بڑی رات شب برات کی، اس سے آگے ہوگا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مرشد کریم نے مختصر سے اعمال اس میں سرکار کا مہینہ جو کتاب ہے اس میں نقل فرمائے ہیں، تحریر کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں تاکہ ہمیں بھی اس سے فائدہ ہو سکے۔ جو ہم مختصر وقت میں یہ رات مختصر سی ہوگی، یعنی جو نوافل کا شوقین ہے، عبادت کا شوقین ہے، اس کے لیے یہ رات چند گھڑیوں کی ہوگی۔ بے شک اس کے لیے رات چند گھڑیوں کی ہوگی کہ وہ چاہے گا کہ یہ ساری رات اتنی بڑی ہو جائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں، بے شک اور جو اس کو لہو و لعب میں گزارے گا اس کے لیے رات یہ بہت بڑی ہوگی۔ وہ چاہے گا کہ یہ جو نوافل ہیں، جو مساجدوں سے بیانات کی آوازیں آ رہی ہیں، ذکر کی آوازیں آ رہی ہیں، جلد سے جلد یہ مائک بند ہو جائیں، یہ آوازیں بند ہو جائیں اور ہم سو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ چند نوافل جو اعمال ہیں شب برات کے، خاص نصف الشعبان کے، وہ سماعت کر لیں، اور سماعت کرنے کے بعد کوشش کریں کہ جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں وہ گھر میں رہتے ہوئے، اور جو نہیں سن سکی وہ آپ کی وجہ سے سن لیں، کہ آپ اس پروگرام کو آگے ان کے ساتھ شیئر کریں، انہیں بتا دیں کہ یہ پروگرام ہم نے سنا تھا تو اس میں یہ نوافل بتائے گئے تھے، تو اب وہ بھی سماعت کر لیں گی اور انہیں بھی عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور فرمائے گا انشاءاللہ۔ جب وہ سنیں گی تو ہوگا کیا کہ آپ کی وجہ سے وہ نوافل پڑھیں گی وہ ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ بے شک تو ہمیں تو نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے، نیکیوں کی ضرورت ہمیں زیادہ سے زیادہ ہے۔ اس بات پر ایک بات یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا شہید سے کہ بتا تو کیا چاہتا ہے؟ کسی کو مہلت نہیں ملے گی کہ دنیا میں جائے اور نیکیاں کما لے، مگر شہید سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا مولا بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے زندہ کر، میں تیرے نام پر پھر جان دوں، پھر زندہ کر، پھر میں تیرے نام پر جان دوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تیری ایک مرتبہ جان دینے سے ہی تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، میں تو تجھ سے صرف پوچھ رہا تھا، اور میں یہ جانتا تھا کہ تجھے جو لذت میرے نام پر جان دینے پر حاصل ہوئی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہوگی۔ تو ہمیں بھی نیکیوں سے لذت حاصل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور یہ جب ہوگا جب ہم صحیح طریقے سے اور اخلاص کے ساتھ نیکیاں کریں گے۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ نیکیاں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ سماعت فرمائیے اور کوشش کیجئے سماعت کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی۔ آمین آمین۔ اس رات کے نوافل، جو شخص اس رات کو 4 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 50 مرتبہ، چاروں رکعتوں میں 50 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے، اور پھر دن کو روزہ رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ سبحان ماشاءاللہ۔ 50 سال کے گناہ۔ اب ایک آدمی کی تو عمر ہی 50 سال نہیں ہوئی، اس کی تو عمر ہی ابھی 20 22 سال 25 سال 30 سال، تو 50 سال کے گناہ کہاں سے ہوئے؟ تو ان کے لیے عرض یہ کہ آپ پڑھیں ضرور،
یہ آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایکسٹرا بونس محفوظ ہو گیا، سبحان سبحان اللہ، یہ آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ بے شک آپ جتنی نیکیاں کریں گے یہ سب محفوظ ہیں، اور یہ بونس ہے، اور آپ کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح پرورش دیتا ہے جس طرح ایک ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے۔ بے شک تو قیامت کے دن یہ آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو یہ آپ نے کی ہوں گی دنیا میں، یہ قیامت کے دن احد پہاڑ کی مانند ہو کر آپ کے سامنے آئیں گی۔ بے شک بے شک تو 4 رکعت نماز نفل سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں اور دن کو پھر روزہ رکھیں۔ اس کے بعد دوسرے جو نوافل ہیں یہ 8 رکعت ہیں، ایک سلام کے ساتھ 8 رکعتیں اکٹھی پڑھنی ہیں۔ پہلے 2 رکعتیں پڑھیں، اتحیات، درود شریف، رب اجعلنی، دعائے مسورہ، آپ کھڑے ہو جائیں۔ تیسری پڑھیں، پھر چوتھی میں پھر اتحیات، درود شریف، رب اجعلنی، دعائے مسورہ، پھر 5ویں کے لیے کھڑے ہو جائیں، سلام نہیں پھیرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے 8 رکعتیں پڑھنی ہیں ایک سلام کے ساتھ، اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 11 مرتبہ پڑھی جائے گی ہر رکعت میں، اور پھر سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کے بعد ان 8 نفلوں کا جو آپ نے پڑھا ہے ان کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اصال ثواب کریں۔ تو خاتون جنت کا فرمانے عالی شان ہے، آپ فرماتی ہیں میں اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک ان نفل پڑھنے والوں کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ، بزرگوں عزیز ساتھیوں، یہ رات یہ اتنی اہم رات ہے، اس سے اندازہ لگائیں بے شک کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر، نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا کا یہ فرمانے علی شان ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک یہ 8 رکعت نماز نفل پڑھنے والوں کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤں۔ سبحان اچھا، یہ تو رات کے نوافل ہیں۔ اب ہمارے ہاں سلسلہ مغرب کی اذان سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ بے شک ہماری جامع مسجد مصطفیٰ میں ہمارے پیر و مرشد غروب آفتاب سے پہلے ہی تشریف لے آیا کرتے تھے، اور غروب آفتاب سے چند منٹ پہلے یہ حضرت کا معمول تھا 40 مرتبہ لاہور شریف پڑھوانے کا۔ بے شک لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بے شک علی جل ہوتا ہے، عموماً لوگ علی جل پڑھتے ہیں، وہ آیت الکرسی میں، وہ آیت الکرسی کے اندر ہے۔ علی جل جو ہے وہ آیت الکرسی میں صرف، بایا ہر جگہ علی جل ہے۔ یہاں آپ کلمے وغیرہ بھی اگر پڑھیں گے تو علی جل ہی آئے گا، علی جل نہیں آئے گا۔ تو غروب آفتاب سے چند منٹ پہلے آپ 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اول آخر درود شریف 11 مرتبہ۔ اس کے بعد مغرب کی اذان ہوگی، مغرب کی نماز مرد حضرات مساجد میں جماعت سے پڑھیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں میں پڑھیں۔ نماز مکمل ہونے کے بعد اب 6 رکعت پڑھی جاتی ہے، 2 کر کے۔ 2 رکعت سب سے پہلے پڑھی جاتے ہیں درازی عمر بالخیر کے، درازی عمر بالخیر کی نیت سے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل دفع بلاؤں کے، پھر اس کے بعد 2 نفل مخلوق کا محتاج نہ ہونے کے۔ یہ نیت کی جاتی ہے، ہر 2 گانا سے پہلے نیت کی جائے گی کہ یا اللہ یہ 2 رکعت نماز نفل درازی عمر بالخیر کے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ نیت ہو۔ اس کے بعد آپ دونوں رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ سکتے ہیں۔
اگر آپ ان کے سورہ اخلاص کے علاوہ بھی کوئی اور سورہ بھی پڑھنا چاہتے جب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر 2 گانے کے بعد، ہر 2 نفل پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے، پڑھ لیں یا سن لیں، دونوں طریقے درست ہیں۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ دعائے نصف شعبان المعظم یہ پڑھی جاتی ہے۔ اب آپ پڑھنا جانتے تو پڑھ لیں، نہیں تو سن لیں۔ یہ مغرب کے بعد کے جو 6 نوافل ہیں یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ ہر 2 گانے کے بعد پہلے دراز عمر بالخیر کے، دوسرے دفعہ بلاؤں کے، اور تیسرے مخلوق کا محتاج نہ ہونے کے۔ اس کے علاوہ آپ رات میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ مزمل، سورہ دخان، سورہ جمعہ، سورہ قحف۔ اگر آپ کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو پھر سارے کام چھوڑ کر اپنی قضائے عمری ادا کریں۔ بے شک یہ بات جو میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ہم نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، تو کوشش کریں، جو بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر کسی کے ذمے قضا نمازیں قضا ہیں نمازیں تو وہ قضا نمازیں پڑھے گا، اس کو ان نوافلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا عطا فرمائے فرمائے گا، اس پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا بے فرمائے گا۔ شک بے شک۔ تو یاد رکھیں یہ نوافل جو ہیں یہ ہمارے پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے یہ نوافل اوور ٹائم ہے، اور اصل جو ڈیوٹی آپ کی وہ فرائض ہے۔ بے شک اب ایک آدمی صبح 9 سے 5 ڈیوٹی ٹائم ہے، اب 9 سے 5 ڈیوٹی نہ جائے اور 5 بجے جا کر کہے کہ جی میں ڈیوٹی کا اصل ٹائم تو کر نہیں سکا، مجھ سے اوور ٹائم لگوا لو، تو ہم سمجھتے ہیں کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی آفس ورکنگ والے اس بات کو پسند نہیں کریں گے۔ بے شک۔ یاد رکھیں جو اصل ہے وہ نماز فرائض، پہلے فرائض کی ادائیگی کریں، اور اگر آپ کے ذمے فرائض کی ادائیگی نہیں ہے تو آپ نوافلوں کی طرف آئیں۔ اس رات کا ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں خاص عمل ہے، ایک خاص الخاص عمل جو فضائل پیدا کرنے اور زائل دور کرنے کا بہترین عمل ہے۔ بعض لوگوں کے اندر ہوتی برائیاں، بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ برائی ہے، بعض لوگ لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، یہ برائی ہے، بعض لوگ مین پوری گٹکے کھاتے ہیں، یہ برائی ہے، بعض لوگ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، یہ بھی برائی ہے۔ تو آپ اپنے اندر کوئی بھی ایک برائی کو دیکھیں کہ یہ میرے اندر برائی ہے جو کہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں، وہاں ختم نہیں ہوتی۔ تو جو شخص اس فضائل کو، اس عمل کو کر لے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ برائی اس کے اندر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں، 353 مرتبہ، 353 مرتبہ سبحان العلی الاعلی الوہاب۔ پھر سماعت فرمائیں، سبحان العلی الاعلی الوہاب، 353 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد الذی خلقنی فہو یہدین، الذی خلقنی فہو یہدین، یہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ دعا کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے اندر عمدہ محاسن پیدا ہوں گے۔ سبحان۔ آپ کے اندر اگر کوئی برائی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل سے آپ کے اندر سے وہ برائی بھی ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو، ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم شب برات پاکستان میں منا رہے ہیں، کل اللہ ہم سب کو اسی طرح مل کر بالکل عین روزہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بھی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل جل کر دین مدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی دعائیہ الفاظ کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اگلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ شریک محفل رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔